کیونکہ عزت اور ذلت کا احساس چھوٹے سے بچے سے پیدا ہو جاتا ہے. جو یوں آنکھ کھولتا ہے اور کچھ سننے اور بولنے کے قابل ہوتا ہے، اس کے اندر عزت اور ذلت کا پورا سسٹم بیدار ہو جاتا ہے. جب وہ مار کھاتے ہیں تو اندر ہی اندر ان کے اندر لاوا پکتا ہے. جب وہ 3 سال کے اسکول بھیجے جاتے ہیں اور روتے ہوئے جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ماؤں نے اپنی ممتا، اپنی ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا، ان کو اسکول کے حوالے کر دیا. تو وہ مجھ سے چند مائیں کہ تو پھر کیا کریں، اسکول ہی پھر داخلے نہیں ملتے. میں نے کہا تو ہکو صرف یہی سکول رہ گئے تو میرے کو لیا میں 10 سال دا بھی داخل کر لوں گا. ویسے میں نے مذاقاً کہا کتنے اسکول میں آپ نے اسٹیٹس کیوں بنا لیا؟ یہ ماؤں نے اسٹیٹس بنا لیا کہ فلاں اسکول میں میرا بچہ پڑھتا ہے، فلاں اسکول میں میرا. ان کو تمہاری اولاد سے تھوڑا غرض ہے، ان کو تمہارے پیسوں سے غرض. تو عزت نفس لا یقول الخنا عزت. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ واقعہ میرے گھر کا ہے، یعنی میں نے کہیں سے سنا نہیں، گھر کا ہے. جب ٹریکٹر نہیں ہوتے تھے تو بیلوں پہ کاشت ہوتی تھی. تو میرا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے. 1961 میں سب سے پہلے پورے علاقے میں میرے والد ٹریکٹر لے کر آئے تھے 14,000 کا. تو بڑی ہل ہو گئی بھی میاں لبک 14,000 دا ٹریکٹر لے آئے. 14,000 وہ 1,000 کو نہیں دیکھتا تھا اس وقت. تو 14,000 کا ٹریکٹر، وہ تو سارے دھوم مچ گئی کہ میاں بخش 14,000 دا ٹریکٹر لے لے. تو وہ بیل ہوتے تھے. ہمارے ایک بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا. تو 1-2 دن تو نوکر نے نوٹس نہیں لیا. تیسرے دن ان کا میاں صاحب داند کہتے ہیں ہماری زبان میں، داند جڑا بیل ہے چارہ نہیں، پٹھے نہیں کھا رہا. تو ابا جی نے مرحوم نے بلایا ڈاکٹر. اس نے دیکھا، انہوں نے کہا جی کچھ نہیں، ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ چارہ کیوں نہیں کھا رہا؟ کہا ایک پتہ کوئی نہیں. تو ایک دیسی حکیم تھا ہمارے قریب. تو والد صاحب مرحوم نے گھوڑے پر ایک نوکر کو بھیجا کہ جاؤ اس کو اٹھا کے لاؤ. اس کو لے کر آئے تو اس نے بیل کو یوں دیکھا، کہنے لگا میاں صاحب انہوں پٹھے کون پاندا ہے؟ تو ایک ہمارا نوکر تھا اللہ دتا کسائی، تو اس کو دتو کسائی کہتے تھے. کہا ابا جی نے کہا جی اے ہے دتو، اوے اوریا. اس کو بلایا، بیل کے سامنے بٹھایا، جوتا اتارا اور 5-7 اس کے سر میں مارے، ٹھا ٹھا ٹھا. کہنا جی پٹھے پاؤ. پٹھے پائے تو وہ کھانے لگا. یہ میں آپ کو گھر کا واقعہ سنا رہا ہوں، گھر کا سنائی نہیں سنا رہا ہوں، اپنے گھر کی بتا رہا ہوں. ابا جی نے کہا ایک ہی جادو ہے. انہوں نے کہا جادو نہیں ہے، یہ آپ کے نوکر نے اس کو کہیں کوئی سوٹیاں مار دی ہیں اور یہ وٹ کھا گیا تھا. اس کو غصہ چڑھا ہوا تھا کہ میں نے اس مارے کیوں، میں تو چنگا بھلا کام دے رہا. آج جب میں نے اس کی ٹھکائی کی تو اس کو تسلی ہوگی میرا بدلہ ہو گیا، اس پٹھے کھا لے. عزت نفس تو جانور بھی چاہتا ہے. ہم ماتحت کو ذلیل کریں، اوپر والوں کو مکھن لگائیں، نیچے والوں کو ذلیل کریں. یہ مائیں اپنے بچوں کو ماریں بھی صحیح، پھر کہیں ان کے وہ خدمت بھی کریں. یہ کیسے ہوگا؟ اور ایک واقعہ میرا چشمدید ہے. ایک میرے والد صاحب کو گھوڑے رکھنے کا شوق تھا، تو بڑے نسلی گھوڑے رکھا کرتے. ایک گھوڑا سفید رنگ تھا، اسے نکرا کہتے ہیں. تو بہت خوبصورت اور بہت خوبصورت چلتا تھا. کوئی غلطی سے اس کو چھانٹا مار دیتا تو غصے میں کھڑا ہو جاتا تھا، چلتا نہیں تھا. پھر بڑی دیر کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا پھر چلتا تھا. ایک دن میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم دونوں تانگے پر، اور ہمارا کوچوان اس کو چلا رہا، چاچا گامو مرحوم اس کا نام تھا. تو اس نے اس کو چھانٹا مار دیا. یہ میرا دیکھا واقعہ ہے. وہ کھڑا ہو گیا، وہیں کھڑا ہو گیا. اس نے سارے زور لگائے، ہلا نہیں. 3-4 آدمی بلا. جب ایسے کبھی گھوڑا تانگے میں کھڑا ہو جاتا تھا تو پھر ایک دیہاتی ٹرک تھا، 2-3 آدمی ادھر پہیے کو گھماتے تھے. پہیہ گھوم کر جب وہ تانگے کی لگتی تھی نا اس کو ہک اس کے پشت میں ہی پیچھے،
تو پھر وہ چل پڑتا تھا. تو انہیں 3-4 ادھر 3-4 ادھر زور لگا لی, وہ ہلا ہی نہیں. اب دیکھیں اس نے کیا کیا, وہ نیچے آیا اور اپنی پگڑی اتاری اور اس کے پاؤں پہ رکھ کے کہنے لگا اللہ دا نا ہے ہن تا ٹور پاؤ. یقین مانے میں آپ کو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں. اس کے بعد اس نے آ کے لگام اٹھائی, گھوڑا چل پڑا. آپ سیرت النبی کا ایک لفظ لے لیں تو آپ سب کے لیے کافی ہو جائے گا, میرے لیے کافی ہو جائے گا, ان مستورات کے لیے کافی. کہ ہم میٹھا بول نہیں بولتے. بطور ماں مجھے کیسے بولنا چاہیے ہم نہیں بولتے. بطور باپ مجھے کیسے بولنا ہے نہیں بولتے. بطور بھائی مجھے کیسے بولنا ہے ایسا بول ہم نہیں بولتے. بطور باس مجھے ماتحت کے ساتھ کیسے بولنا ہے ہم نہیں بولتے. بطور مالک مجھے نوکر کے ساتھ کیسے بولنا ہے ایسا ہم نہیں بولتے. ایک دوست کے ساتھ مجھے کیسے بولنا ہم نہیں بولتے. تو سارے معاشرے میں آگ لگ گئی, محبت نام کی شے مٹ گئی. وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں, زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے. تو وفا محبت کیسے اٹھتی ہے جب یہ ناگن بن جاتی ہے. میرے رب کی قسم پوری دنیا کا شہد کٹھا کروں تو ایک میٹھا بول اس سے زیادہ میٹھاس رکھتا ہے. اور اللہ کی قسم 7 سمندر کی کڑواہٹ اکٹھی کروں تو ایک زبان کا کڑوا بول اس سے زیادہ کڑواہٹ رکھتا ہے. ہزاروں سال پہلے اللہ اپنے حبیب کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, میں نے کیا کہا, صفات کی کوئی انتہا ہے میرے نبی کی, کس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے جس پہ معاشرہ خوبصورت بنتا ہے. لا یقول الخنا, جو کبھی ایسا بول نہیں بولے گا جو کسی کے دل کو توڑ دے, کسی کا آنسو بہہ جائے, کسی کی آہ نکل جائے, کسی کی فریاد نکل جائے. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے. اور محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ میٹھے بول سے, اچھے اخلاق سے. محبتوں کو پیدا کرنے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے, سرمایہ نہیں چاہیے, عہدہ نہیں چاہیے. عہدے کی عزت صرف آپ کے سامنے ہوگی, 4 قدم باہر جا کر آپ کو گالیاں نکالیں گے. میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو 2 آدمی میرے پیچھے بیٹھے تھے. تو ایک ہمارے علاقے کا بڑا آدمی انٹر ہوا, ساتھ نوکر, حقہ اٹھایا ہوا اور بیگ اٹھایا ہوا. یہ دونوں نے تسبیح نہ اے فلانا, اس کی ماں بہن ایک کر دی. اتنی گالیاں اس کو نکال. اور جب وہ قریب آیا, سردار صاحب آؤ نا, تشریف تو لے آؤ نا. وہ سردار دا کلہ ہور چا ہو گیا, میری تو بڑی عزت ہے, حالانکہ مجھے تو پتہ تھا کیا عزت ہوئی ہے. یہی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ دلوں میں بسنا چاہتے ہیں, ایک لفظ پہ عمل کر لیں. جانور بھی آپ سے پیار کریں, انسان تو انسان ہے, جانور بھی آپ سے ایک زبان کا بول میٹھا کر لیں. کتنی ہی کڑواہٹ ہو پی جائیں, پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر, غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا, معاذ تمہیں ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں. اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ معاذ بن جبل کون ہے؟ آپ نے کہا میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا. اتنے بڑے آدمی. اور ان کو سمجھایا ایسے جیسے معصوم بچے کو سمجھا. معاذ تجھے پوری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی بتائیں. تو آپ نے یوں کیا, پہلے فزیکلی زبان نکالی, پھر فرمایا کف ھذا, معاذ اسے قابو میں رکھو. اور اس کو تعبیر کہہ دیے شریعت کا خلاصہ. پورا دین زبان کے اندر بند کر دیا. زندگی, معاشرت, ہر چیز کو کہا اسے قابو میں رکھو. کہ یہ کھل جائے تو سارا معاشرہ بے قابو ہو جاتا اور سارا معاشرہ امبیلنس ہو جاتا. اور یہ قابو میں ہو تو گھر آباد,
عزت محفوظ، رشتے آباد، محبتیں باقی۔ اور چونکہ یہ مشکل کام تھا تو یوں دکھا کے کیا کہ معاذ اپنی زبان پہ قابو رکھو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ انؤاخذ بما نقول، جو ہم بولتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا؟ تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو۔ وَهَلْ يُكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔